اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ صدق اللہ العظیم۔ پچھلے سبق میں ذکر کیا تھا انما یتذکر اولو الالباب، عقل والے ہی سمجھتے ہیں، یعنی نصیحت کی باتوں سے نصیحت جو پکڑتے ہیں نا جی، وہ عقل والے ہیں۔ تو عقل والوں کی تفصیل ذکر کی کہ عقل والے کون لوگ ہیں، جن کے اندر عقل ہے وہ کون لوگ ہیں۔ تو ان کے بارے میں پہلے فرمایا کہ جو اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے عالم ارواح میں اللہ کے ساتھ الست بربکم کا وعدہ کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے کیا کہا؟ قالوا بلا، اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ تو دنیا کے اندر آ کر اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کیا، وہ عقل والے ہیں۔ پھر فرمایا دوسرے وہ لوگ ہیں عقل والے، الذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ جو قطع تعلق نہیں کرتے، آپس کے رشتے کو جوڑتے ہیں، رشتوں کو توڑتے نہیں ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں، وہ ہیں عقل والے۔ پھر فرمایا کہ یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یہ جو رشتوں کو جوڑنے والے ہیں یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور تیسرا یہاں پر ذکر فرمایا وہ لوگ ہیں صبروا ابتغاء وجہ ربہم، کہ اپنے رب کی رضامندی کے لیے صبر کیا۔ اب صبر کی تین قسمیں علماء نے ذکر کی ہیں۔ پہلی قسم ہے صبر علی المصیبہ، انسان کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، اس کے اندر صبر کرنا۔ دوسری قسم ہے صبر علی الطاعہ، اللہ کی اطاعت میں صبر کرنا۔ جیسے مثال کے طور پر سخت سردی ہے، اب صبح کی نماز کے لیے اٹھنا مشکل ہے، تو سخت سردی میں صبح کی نماز کے لیے اٹھ کر آ گیا، یہ صبر علی الطاعہ ہے۔ سخت گرمی ہے، گرمی کا روزہ رکھنا ہے، بہت سے لوگ ہیں روزہ نہیں رکھتے۔ صبر علی الطاعہ کیا؟ اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا۔ اب گرمی کا روزہ ہے لیکن اللہ کا حکم ہے۔ حج ہے، پیسے لگتے ہیں، 10 لاکھ 12 لاکھ 13 لاکھ 15 لاکھ روپے لگتے ہیں، لیکن اللہ کا حکم ہے، حکم کو پورا کرنا ہے۔ صبر علی الطاعہ، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ میرے اوپر حج فرض ہے، اب حج فرض ادا کرنا ہے۔ زکوٰۃ ہے، اللہ نے مال دیا ہوا ہے، اب زکوٰۃ میں سے پیسے دینے ہیں، نکالنے ہیں، ہاں اللہ رب العزت نے حکم دیا ہوا ہے۔ تو یہ صبر علی الطاعہ ہے۔ اور تیسرا صبر عن المعصیہ، اب گناہ کے لیے دل کا ہے، گناہ کے سارے اسباب موجود ہیں لیکن یہاں پر صبر کر لیا کہ میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، گناہ سے صبر کر لیا، گناہ نہیں کیا، گناہ نہیں کیا۔ یہ فرمایا صبر عن المعصیہ۔ تو یہ سارے صبر کی قسمیں ہیں۔ تو فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی رضامندی کے لیے صبر کیا۔ یہ ساری قسمیں اس کے اندر داخل ہوگی، اپنی رب کی رضامندی کے لیے صبر کیا، یہ عقل والے ہیں۔ اور کیا؟ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز بھی قائم کی، نماز قائم کی، یہ عقل والے ہیں۔ اور وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، خفیہ اور ظاہر میں، پوشیدہ اور ظاہر میں اللہ کے راستے میں، اللہ کے لیے خرچ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کے اندر، حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی ایسے خفیہ طریقے سے صدقہ کرو کہ ایک ہاتھ سے صدقہ کیا دوسرے ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہ ہو، ایسے خفیہ طریقے سے صدقہ کرو۔ بعض اوقات صدقہ علانیہ طور پر افضل ہوتا ہے، یعنی دوسروں کو ترغیب کے طور پر۔ جیسے مثال کے طور پر بہت سے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی ایک بندے نے صدقے کی نیت کر لی کہ ہاں بھائی یہ میں صدقہ کرتا ہوں، اب دوسرے بندوں کو بھی ترغیب ہوگی، دوسرے بندے نے بھی صدقے کے لیے نکال لیے، تیسرے بندے نے بھی نکال لیے۔ یہاں پر صدقہ علانیہ افضل ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے صدقہ پوشیدہ افضل ہوتا ہے، خفیہ طور پر صدقہ افضل ہوتا ہے کہ جس میں ریا کا شبہ نہ آ جائے، کہیں یہ نہ ہو دل کے اندر یہ بات نہ آ جائے یہ بندہ مجھے یہ سمجھے کہ یہ تو بڑا سخی بندہ ہے، یہ تو بڑا سخی بندہ ہے۔ جس طرح قیامت کے ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا، قیامت والے دن سخی کو بلایا جائے گا،
اللہ رب العزت اس سے پوچھے گا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ تیرے نام پر میں نے صدقہ کیا. اللہ رب العزت کیا فرمائیں گے؟ نہیں، تو نے اس لیے صدقہ کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں. سو لوگوں نے کہہ دیا سخی ہے. جو تیری یعنی دل کے اندر چاہت تھی نا، وہ تیری چاہت پوری ہو گئی ہے، لوگوں نے تجھے سخی کہہ دیا. اب جو تجھے ملنا تھا وہ تجھے مل گیا ہے. تیرا جتنا جو یعنی مقصد ہے نا وہ مقصد پورا ہو گیا ہے. وہ فرمایا جائے گا کہ اس کو جہنم کے اندر داخل کر دو. ہاں، سخی سے. تو یہ کہ صدقہ جو ہے بعض اوقات خفیہ طور پر افضل ہوتا ہے، بعض اوقات ظاہر علانیہ طور پر افضل ہوتا ہے. بہرکیف وانفقوا، جو اللہ کے یعنی جو عقل والے ہیں وہ کون ہیں؟ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور ہمارے دیے ہوئے میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کیا، یہ عقل والے ہیں. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور فرمایا اور برائی کے مقابلہ میں بھلائی کرتے ہیں. یعنی انسان سے کوئی گناہ ہو جائے، ان الحسنات یذہبن السیئات، جو نیکیاں ہیں وہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں. جس طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے نا، فرمایا کہ ایک اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے یعنی ازالے کے طور پر، تاکہ میرا گناہ دور ہو جائے، اس کے ازالے کے طور پر کوئی نیکی کر لو، کوئی نیکی کر لو. وہ نیکی جو ہے وہ گناہ کو دھو دیتی ہے، نیکی جو ہے وہ گناہ کو دھو دیتی ہے. جس طرح ایک روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان جب ایک گناہ کرتا ہے تو دل کے اوپر ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر وہ پکی توبہ کر لے تو وہ نقطہ دور ہو جاتا ہے. لیکن توبہ نہیں کی، دوسرا گناہ کر لیا، دوسرا نقطہ، تیسرا گناہ کیا، تیسرا نقطہ، ہوتے ہوتے دل بالکل کالا ہو جاتا ہے. تو اسی لیے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، جو نیکیاں ہیں وہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں. اس لیے فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا موقع مل جائے، یہ اللہ رب العزت کی توفیق سے مل جائے. فرمایا پیچھے جتنے بھی گناہ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، فرمایا جب بندہ وضو کرتا ہے اور وضو صحیح طریقے سے کامل طریقے سے وضو کرتا ہے، پھر اس کے بعد نماز ادا کرتا ہے نماز، تو فرمایا جو اس دن اس کے گناہ ہاتھوں سے ہوئے، کانوں سے ہوئے، آنکھوں سے ہوئے، دل دماغ سے یعنی ہاتھ پاؤں سے جتنے بھی گناہ، اللہ وہ سارے گناہوں کو دور کر دیتا ہے. ہاں، اس طرح ایک روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز کے ذریعے گناہ اس طرح ختم ہوتے ہیں جس طرح سردی کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، تو فرمایا اس طرح نماز کے ذریعے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. گناہ بالکل ہی بعض درخت ایسے ہوتے ہیں نا جن کے پتے بالکل ہی جھڑ جاتے ہیں، تو نماز کا اثر بھی جو اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے اس کا اثر بھی یہی ہے. تو نیکی جب انسان کرتا ہے، نیکی ان الحسنات یذہبن السیئات، جو نیکی ہے نیکی کے ذریعے اللہ رب العزت گناہ کو ختم کر دیتے ہیں، گناہ دور ہو جاتا ہے. فرمایا یہ لوگ جو ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت نے بدلے کی جگہ رکھی ہوئی ہے. یہ جتنی بھی صفات ذکر کی نا، جن کے اندر یہ ساری صفات ہیں، ان کے لیے اللہ نے کیا رکھا ہے؟ بدلے کی جگہ، مہمانی. وہ کیا ہے؟ فرمایا عقبى الدار، آخرت کا گھر ہے ان کے لیے. ان کے لیے آخرت کا گھر ہے، اور وہ اللہ کے ہاں سے بہترین ان کے لیے جگہ ہے. بہترین وہ کون سی جگہ ہے؟ جنات عدن، وہ ہمیشہ رہنے کے بعد، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم، یہ خود بھی داخل ہوں گے، خود بھی اس میں داخل ہوں گے، اور ان کے جو رشتہ دار ہیں، والدین ہوگے، اولاد ہوگے، ان میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی ان کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہوں گے. یہ خود بھی جنت میں داخل ہوں گے اللہ رب العزت کی طرف سے جو مہمانی ہوئی ہے ان کے لیے. اور دیکھیں ہر بندہ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل ہوگا، ہاں، اور اللہ رب العزت کے فضل سے جنت میں داخل ہوگا. ہاں، ہر بندہ اپنے اعمال اور اللہ کے فضل سے جنت میں داخل ہوگا. کسی دوسرے کا فرمایا کہ کسی دوسرے کا گناہ کی وجہ سے، یعنی کسی دوسرے نے گناہ کیا، اس کے گناہ کے وبال میں یہ بندہ جنت کے جہنم کے اندر نہیں آ جائے گا، اپنے عمل کی وجہ سے جنت کے اندر داخل ہوگا. جیسے ایک بندہ خود عمل کرتا ہے، اس کے عمل کی وجہ سے دوسرے بندے کو تو نقصان نہیں ہوتا، دوسرے بندے کو نقصان. اب ایک بندہ غلط عمل کر رہا ہے، اس غلط عمل کی وجہ سے دوسرے بندے کو تو نقصان نہیں ہوا، اس کا خود اپنے کو نقصان ہے. تو اس لیے فرمایا جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم، اپنے اولاد میں سے، والدین میں سے، بہن بھائیوں میں سے جو بھی نیک ہوں گے وہ بھی اس کے ساتھ اللہ رب العزت جنت کے اندر داخل کر دے گا. اور فرمایا والملائکۃ يدخلون علیہم من کل باب، اور جنت کے ہر دروازے میں سے جو بھی جب بھی فرشتے اس کے پاس آئیں گے اور اس کو کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم، سلام علیکم. جنت کے اندر فرشتوں کی جو پکار ہوگی نا، جنتی آپس میں بھی سلام، ایک دوسرے کے ساتھ سلام سلام سلام. اللہ رب العزت کی طرف سے سلام قولا من رب الرحیم، اللہ کی طرف سے بھی سلامتی ہوگی، اللہ کی طرف سے بھی سلامتی ہوگی. اور فرشتے بھی جب بھی اس کے پاس آئیں گے، جنتی کے پاس آئیں گے، کیا کہیں گے اس کو؟ سلام علیکم،
सलाम अलैकुम। ये सलाम जो है ना, ये सलाम बहुत बड़ी नेमत है, ये बहुत, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हदीस पाक में आता है, अब्शुस सलाम, सलाम को आम करो, जिसको जानते हो उसको भी सलाम करो, जिसको नहीं जानते उसको भी सलाम करो। अब्शुस सलाम, अत्इमुत ताम, लोगों को खाना खिलाओ, सलाम को आम करो, लोगों को खाना खिलाओ, सदका खैरात करो, लोगों को खाना खिलाओ। हाँ, सल्लु बिल्लैल, रातों को जागो, रातों को जागो और अल्लाह से मांगो, दुआएं मांगो, रातों को जागो जिस वक्त लोग सो रहे हों। जिस वक्त लोग सो, तो जब तुम लोग ये 3 काम करोगे, सलाम को आम करोगे और लोगों को खाना खिलाओगे, रातों को जागोगे, फरमाया जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ बिस्सलाम, सलामती के साथ जन्नत के अंदर दाखिल होगे। 3 काम कर लो, जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओगे। 3 काम कर लो, जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओगे। तो जन्नत के अंदर जो जन्नती होंगे, उनके लिए जब भी फरिश्ते दाखिल होंगे, उनके लिए दरवाजे से क्या कहेंगे? सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअम उक़बद्दार, तुम्हारे ऊपर सलामती हो तुम्हारे सब्र करने की वजह से, जो तुमने दुनिया के अंदर सब्र किया है, अल्लाह की इताअत पर सब्र किया है, गुनाह से सब्र किया है, गुनाह नहीं किया, अल्लाह की इताअत की, मुसीबत आई, परेशानी आई, उस पर सब्र किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इताअत करते रहे, अल्लाह की नाफरमानी नहीं की, अल्लाह की फरमाबरदारी की। सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअम उक़बद्दार, अब ये बेहतरीन घर आखिरत का घर है, ये अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाया है। वल्लज़ीना सबरू इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिम व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया, वो जिन्होंने अपने रब की रज़ामंदी के लिए सब्र किया और नमाज कायम की और हमारे दिए हुए में से पोशीदा और जाहिर खर्च किया। वयदरऊन बिल हसनति सय्यअत उलाइका लहुम उक़बद्दार, और बुराई के मुकाबले में भलाई करते हैं, उन्हीं के लिए आखिरत का घर है। जन्नत अदन यदखुलूनहा वमन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम, हमेशा रहने के बाद जिनमें वो खुद भी रहेंगे और उनके बाप दादा और बीवियों और औलाद में से भी जो नेकोकार हैं। वल मलाइकतु यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्लि बाब, और उनके पास फरिश्ते हर दरवाजे से आएंगे। सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअम उक़बद्दार, कहेंगे तुम पर सलामती हो तुम्हारे सब्र करने की वजह से, फिर आखिरत का घर क्या ही अच्छा है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला फौला वल माफ़ात फिद्दीन व दुनिया।